الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. محترم جناب علماء اکرام، برادران اعظام، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس قنوج کی سرزمین پر یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح جم غفیر آج یہاں موجود ہے. آپ سب حضرات جس نسبت پر یہاں جڑے اور جمع ہوئے، یہ وہ نسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آج قنوج کے غیور مسلمانوں نے جس جلسے کا انعقاد کیا، آپ کے قاضی شہر قنوج کے حضرت مولانا رمضان صاحب ندوی اور یہاں کے ذمہ دار اور یہاں کی کمیٹی، ہم ان کے مشکور اور ممنون ہیں جنہوں نے اس دور میں، اس دور فتن کے اندر مسلمانوں کی آبیاری اور مسلمانوں کی نگرانی اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی صدار کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا. آپ سب حضرات جانتے ہیں یہ دور، یہ وقت امت مسلمہ کے لیے بڑا نازک اور بڑا مشکل ترین دور گزر رہا ہے. قدم قدم پر، رستے رستے مسلمانوں کو تکلیفیں اور پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں. امت مسلمہ قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، لیکن مسلمانوں یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں ہر زمانے میں آتی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. بڑے بڑے حامان اور بڑے بڑے دجال، بڑے بڑے قارون اور شداد جیسے اس دنیا کے اندر آئے اور نیست و نابود ہو گئے اور چلے گئے. اسلام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور قیامت تک کے لیے آیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. مسلمانوں، شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو اگر پکڑ لیا، آپ کی کوئی بھی، آپ کا معمول، آپ کا دستور شریعت کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی ہوگی، تو آپ کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتی. اگر آپ نے قرآن کو چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کو چھوڑا، اس کے لا قانون کو چھوڑا، تو ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے، بے عزتی ہوگی، شرمندگی ہوگی. مسلمانوں، میں نے اسی نسبت سے قرآن کی ایک آیت پڑھی، آپ سب حضرات جانتے ہیں، جس کو قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ جب کوئی اہمیت اور کوئی بہت بڑی بات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے فرماتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بہت اور کوئی اہم بات بیان کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان، اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان ناکام ہے، ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. یہ کس کے لیے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا کہ انسان ناکام ہے، ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اب ایک تو ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے،
لیکن انسان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بھی بنایا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو انسان ہے، جس میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، دنیا کے تمام دوسرے مذاہب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک وہ لوگ جو انسان ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آپ بتائیے، ایک تو انسان ہو گئے، اب دوسرے وہ لوگ ہو گئے جو ہم اور آپ ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، ایمان والے ماحول میں پیدا فرمایا، ایمان کی زندگی عطا فرمائی۔ آج اگر مسلمان ایمان پر ہے، الہ کلمت اللہ کو پڑھ کے ایمان میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ایمان عطا فرمایا ہے۔ ہم نے اللہ سے ایمان مانگا نہیں، اللہ سے ہم نے کہا نہیں کہ ہمیں ایمان دے دو۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے کس کی نسبت پر؟ کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں اگر یہ ایمان ہمارا موت تک باقی رہا، ایمان پہ چلتے رہے، ایمان کی زندگی گزارتے رہے، ایمان کے راستے پہ چلتے رہے، تو مسلمانوں اگر ہماری موت ایمان کے ساتھ ہوئی اور ہماری موت اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ تو مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب ہم ایمان لے آئے، اب اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، کسی کو اذیت نہیں دیتے۔ مسلمانوں آج اگر ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارا یہ ایمان ہے؟ آج مسلمان کتنی تکلیف پہنچاتا ہے ایک دوسرے کو، کتنا ستاتا ہے، کتنی اذیت دیتا ہے۔ آج مسلمان کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ آج ہمارے مذاہب میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگوں نے کچھ تفریقیں پیدا کر دی، کوئی دیوبندی تو کوئی بریلوی تو کوئی شیعہ تو کوئی قادیانی۔ مسلمانوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اسلام والا بنایا ہے، الہ کلمت اللہ والا بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور بھی ایک ہے۔ آپ بتائیے جس قوم کا، جس مذہب کا قبلہ ایک ہو، جس مذہب اور جس قوم کا نبی ایک ہو، جس قوم کا کتاب ایک ہو، اور ہم آپس میں لڑے جائیں کہ یہ فلاں وہ فلاں، مسلمانوں یاد رکھنا اگر آپ آپس میں بٹے رہے، اختلافات کا شکار رہے، تفریقوں میں اور فرقوں میں اور ذاتوں میں اور برادریوں میں بٹے رہے، تو مسلمانوں آپ اسی طرح سے ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ آپ کو جب کوئی مارتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا کہ تم کون سے تعلق رکھتے ہو، کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم کو درمیانہ امت بنایا ہے، اور یہ امت ایک ہے، آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئی، آپس میں لڑنے لگی، جھگڑنے لگی۔ مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑے پیار سے، بڑی محنت سے سینچا ہے۔ آج وہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر تفریقیں اور فرقہ پرستیاں اور نفرتیں کے بیج بونا چاہتے ہیں، مسلمانوں یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، دربار لگا ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ منہ موڑ لیا ہم سے، یہ کہہ دیا کہ تم ذات اور برادریوں میں اور فرقوں میں بٹے رہے، آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، کس بنیاد کے اوپر تم لڑتے رہے، تو مسلمانوں خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو پائے گا۔ مسلمانوں اگر آپ کو دنیا کے اندر سرخرو ہو کے رہنا ہے، عزت اور وقار اور بلندی سے رہنا ہے، تو آج وعدہ کریے، ہاتھ اٹھا کے ہم آپس میں اتفاق اتحاد سے رہیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہیے۔ مسلمانوں باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ تم فرقوں میں اور ذاتوں میں بٹے رہو،
اور وہ تمہیں مارتے رہیں اور تم پٹتے رہو کہ کل اس کو مارا ہے ہمارا نمبر نہیں، پرسوں اس کو مارا ہے ہمارا نمبر نہیں، مسلمانوں یہ تمہیں اسی طرح مارتے رہیں گے اور تم اسی طرح پٹتے رہو گے۔ آج وعدہ کرو اس جلسے کے اندر کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔ پھر ہم کس بات پہ الگ الگ ہیں؟ مسلمانوں، جب ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، جو مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہیں، اور آپ جن کا سب کچھ ایک ہے، آپ بٹے ہوئے ہیں مسلمانوں۔ آج اللہ کے سامنے، آج دین کی جلسے کے اندر آپ دل جوڑ کے بیٹھو۔ مسلمانوں، اگر آپس میں کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت آئے تو ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی مدد کے لیے ایک دوسرے کے لیے کام آئیے، ایک دوسرے کے لیے غم میں خوشی میں کھڑے ہوئیے۔ آپ اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے رسول اللہ کا فرمان ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان انسانیت کا دشمن ہے۔ مسلمانوں، آپس کے اندر مل جل کے رہو، اتفاق سے رہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تم اتفاق اتحاد سے رہو گے تو دنیا کے اندر سرخ بلندی تمہاری ہوگی، ترقی تمہاری ہوگی، عزت تمہاری ہوگی، اور تمہیں نوازا جائے گا دنیا کے اندر۔ مسلمانوں، آج امت مسلمہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، بڑی تکلیف اور بڑی الجھنوں میں الجھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھیے، آپ اور ہم آج جس نسبت پر، جس اعلاء کلمت اللہ کی بنیاد پہ جمع ہوئے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم کو لے کے جمع ہوئے ہیں، یہ تعلیم کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ آج اگر ہماری وضاقت صحیح ہوگی، ہمارے لباس اسلامی ہوں گے، ہمارے معاملات اسلامی ہوں گے، ہمارے عقائد اسلامی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، رسول اللہ کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں، لیکن مسلمان اپنی شکل، اپنی صورت، اپنے لباس، اپنی وضاقت رسول اللہ کی طرح بنانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں صاحب؟ ہم بنانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ واقعی عاشق رسول، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنی شکلیں، اپنی صورتیں، اپنے لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرح بنائیں گے، اپنی شکلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلوں کی طرح بنائیں گے، اپنی وضاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاقت کی طرح بنائیں گے۔ مسلمانوں، دنیا کی باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ تمہاری شناخت، تمہاری پہچان، تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری اسلام کے نشان مٹا دیے جائیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں، اور ہم لوگ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، ہیرو اور ہیروئنوں کے فیشنوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کے طور و طریقے کو اختیار کرتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ مسلمانوں، کس منہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری حل ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے منہ موڑ لیا، ہم سے یہ کہہ دیا کہ تم تو میری شکل سے نفرت کرتے تھے، تم تو میری لباس سے نفرت کرتے تھے، تم تو میری وضاقت سے نفرت کرتے تھے۔ آپ بتائیے اس دن کتنی تکلیف ہوگی؟ کیوں صاحب تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اور اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے حوض کوثر پہ، کیوں صاحب گناہگاروں کی، فاسق فاجر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ آج سے وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ اپنی وضاقت، اپنی شکل، اپنی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنائیں گے۔ اٹھائیے ہاتھ۔ مسلمانوں، اپنی پہچان، اپنی شناخت برقرار رکھو، اپنی وضاقت برقرار رکھو۔ دنیا کے اندر ایک سکھ قوم میں، آپ سب حضرات جانتے ہیں، ان کے سروں پر پگڑی ہوتی ہے، ان کے چہروں پر داڑھی ہوتی ہے، ایک بھی سکھ، ایک بھی سردار دور سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ سکھ ہے۔ مسلمانوں، تم ہزاروں لاکھوں ہوتے ہو، لیکن تمہاری کوئی پہچان نہیں ہوتی، کوئی تمہاری شناخت نہیں ہوتی، کوئی تمہاری وضاقت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، اگر تمہاری پہچان اور شناخت باقی ہوگی تو کل تمہارے مرنے کے بعد تمہاری نسلوں میں، تمہاری اولادوں میں دین باقی رہے گا، آنے والی اولادوں میں تمہارا دین، یہ دین باقی رہے گا۔ اور اگر ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہماری وضاقت ختم ہو جائے گی تو آپ بتائیے، آپ کے بعد، آپ کی نسلوں کے بعد آپ کی نسلیں کیا کریں گی؟ ان کا ایمان کیا باقی رہے گا؟ ان کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ میرے ایک استاد ساؤتھ افریقہ میں تھے، میں وہاں پڑھتا تھا، وہ استاد
چیلی کے لیے چلے گئے پڑھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ امریکہ کا ایک حصہ ہے چیلی۔ میرے بھائیوں جب وہ وہاں گئے، جب وہ پڑھا کے 1 سال کے بعد واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب کون لوگ ہیں، کہاں کے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ ایمان سے خارج ہوتے جا رہے تھے، مرتد ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ صحابہ کی نسل ہے، صحابہ کی اولادوں میں سے ہیں، اور وہ لوگ جو کل اسلام کی دین کی دعوت لے کے پوری دنیا کے لیے نکلے تھے، ان کا ایمانی ختم ہوتا چلا گیا۔ مسلمانوں اس لیے چلا گیا کہ انہوں نے یورپ کے طریقے، یورپ کے کلچر کو اختیار کیا اور انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو ایک طرف رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، ان کی نسلیں، ان کی اولادیں دین سے دور ہو گئیں، ایمان سے دور ہو گئیں۔ مسلمانوں، اگر آپ بھی یہی چاہتے ہو کہ ہماری نسل، ہماری اولادیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے دین سے وابستہ رہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اختیار دین کو کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو دین پر لانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو دین پر چلانا پڑے گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی شریعت نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے۔ مسلمانوں، میرے 6 فٹ کے بدن پر کس کا اختیار ہے؟ آپ کے 6 فٹ کے بدن کے اوپر آپ کا اختیار ہے۔ کیوں صاحب کسی نے داڑھی رکھنے سے منع کیا؟ کسی کو کرتا پاجامہ پہننے سے منع کیا؟ کسی کو سر پہ ٹوپی لگانے سے کسی نے منع کیا؟ نہیں کیا۔ یہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو پاور ہے آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے 6 فٹ کے بدن کے اوپر۔ اگر آپ نے اپنی شکل کے اوپر داڑھی رکھ لی، آپ نے اپنے جسم کے اوپر اسلامی لباس پہن لیا، آپ نے اپنے سر کے اوپر اسلامی ٹوپی لگا لی، کیوں صاحب آپ کے 6 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ مسلمانوں، آپ بتائیے کہ صاحب اسلام نافذ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کے اوپر اسلام آ گیا، اسلامی قانون آ گیا، اسلامی نفاذ ہو گیا، اور آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے اگر اپنی بچی کو یا اپنی بیوی سے یہ کہا کہ بیٹا تو پردے کے اندر رہے، تو دین کی زندگی، دین کی طرح زندگی گزار، آپ نے اپنی بچی کو کہا، بچے کو کہا کہ صاحب میری بیوی پر، میرے بچوں پر، میری بیٹی پر، میرے بیٹے پہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ کہ صاحب سب کا اختیار ہے ان کی بیوی بچوں پر۔ تو اگر ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری اولادیں دین پر زندگی گزارنے لگیں، کہ صاحب ہمارے گھر کا دینی ماحول ہو گیا نہیں ہوا؟ دینی شریعت قانون اسلام کا نافذ ہوا نہیں ہوا؟ مسلمانوں، خود بخود آپ کے گھر میں آپ کے اوپر اسلامی نفاذ ہو گیا، اسلامی شریعت بھی قانون لے آئی، اسلامی شریعت بھی آپ کے گھر میں آ گئی، اسلام کا طریقہ بھی آپ کے گھر میں آ گیا۔ تو مسلمانوں، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم آج سے اپنی بچیاں، اپنے بچے بھی اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اٹھائیے ہاتھ اٹھا کے کہیے، جیسے آپ نے ہمارے نظم پڑھنے والوں کے لیے تائید دی، میں آپ سے عہد لیتا ہوں، پیمان لیتا ہوں، اللہ کے سامنے آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری زندگییں اسلام کے مطابق ہوں گی، ہماری بچیاں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گی، ہماری بیٹیاں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گی۔ ہم ان لوگوں کے طریقے پہ نہیں چلیں گے جو رسول اللہ کے دشمن، جو رسول اللہ کے طریقے کے دشمن، جو رسول اللہ کی شکل سے نفرت کرنے والے، جو رسول اللہ کے لباس سے نفرت کرنے والے، ہم ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہم اسلام کے، رسول اللہ کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں، ہمارا ایمان آج کہاں چلا گیا؟ آج ہمارا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں اسلامی لباس سے نفرت، اسلامی شکل سے نفرت اور اسلامی ماحول سے نفرت، ہمیں مسجدوں سے دوری، مدرسوں سے دوری، رسول اللہ کے مہمانوں سے دوری۔ مسلمانوں، آج سے اگر آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کو آج وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ دینی تعلیم کے اندر رکھیں گے۔ اور دینی تعلیم کہاں سے آئے گی؟ مسجدوں سے آئے گی، مدرسوں سے آئے گی، اور ہمارے علماء سے آئے گی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث کون ہیں؟ آج نہ کوئی نبی آنے والا، نہ کوئی رسول آنے والا، نہ کوئی کتاب آنے والی، نہ کوئی شریعت آنے والی۔ میرے بھائیوں، نبیوں کے کام کو چلانے کے لیے، نبیوں کے مشن کو چلانے کے لیے، نبی کے طریقے کو آگے لے جانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبیوں کے وارث کون ہیں؟ یہ علماء اکرام ہیں۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں جو علماء ہیں، وہ آپ کے قائد ہیں، وہ آپ کے لیڈر ہیں، وہ نبی کے وارث ہیں، وہ نبی کے کام کو چلانے والے ہیں۔ آپ ان کی اتباع کریے، آپ ان کے پیچھے چلیے، آپ ان کے آگے مت چلیے، آپ ان کی عزت کریے، آپ ان کا احترام کریے۔ اگر آپ نے ان کا احترام کیا تو نبی کا احترام کیا،
آپ نے ان کی عزت کی تو میرے نبی کی عزت ہوگی مسلمانوں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء اکرام ہیں. تو آپ اپنے علماء کو عزت دیجئے, آپ عزت دیں گے تو آپ عزت سے رہیں گے. اگر آپ ان کو ذلیل اور تذلیل کریں گے تو آپ بھی ذلیل اور خوار ہو کے دنیا میں رہیں گے. آپ نے ان کو عزت دی ہوگی, آپ نے ان کو سر کا تاج بنایا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا سر کا تاج بنائے گا, تمہیں عزت دے گا, تمہیں بلندی دے گا. مسلمانوں, اللہ کے رسول نے نبیوں کے وارثین کے بارے میں فرمایا ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہمارے قائد ہیں, جو آپ کے ہمارے لیڈر ہیں, جو آپ کے ہمارے بڑے ہیں. تو آج سے یہ وعدہ کریے, کوئی بھی مسئلہ ہوگا, کوئی بھی پریشانی ہوگی, کوئی بھی تکلیف ہوگی, کوئی بھی مسئلہ ہوگا, تو ہم کس کے پاس جائیں گے صاحب؟ تو صاحب کس کے پاس جائیں گے؟ علماء کے پاس جائیں گے. تو صاحب کس کے پاس جائیں گے؟ ہم اپنے مسئلے علماء سے حل کروائیں, ہم اپنے معاملات علماء سے حل کروائیں. آج ہم اپنے معاملات عدالتوں میں لے جاتے ہیں, کچہریوں میں لے جاتے ہیں, اور آج وہ دنیا والے آج ہمارے اوپر قانون بناتے ہیں. 3 طلاق کا قانون بنا دیا. مسلمانوں, اگر کسی بچی نے طلاق لے لی یا غصے میں اس نے طلاق دے دی تو کیوں صاحب 3 سال کی سزا ہے نہیں؟ اور وہ جو بیوی ہے اس کی زندگی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, وہ کیا کرے گی, کہاں جائے گی, کہاں سے کھائے گی. لیکن بڑے بھائیوں, قانون بنا دیا, کیونکہ ہم خود عدالتوں میں جاتے ہیں, ہم خود اپنے جھگڑے لے کے عدالتوں میں جاتے ہیں. مسلمانوں, اپنے معاملات, اپنے جھگڑے لے کے علماء کے پاس جائیے, علماء سے حل کروائیے, علماء سے کہیے یہ آپ کے مسئلے حل کریں گے, یہ آپ کے جھگڑے حل کریں گے, یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے. مسلمانوں, عدالتیں تو الگ ہیں, لیکن یہ ہمارے شرعی, ہمارے دینی مسائل, قرآن کے مسائل, مسلم لاء کے مسائل, یہ علماء کو اختیار ہے. یہ ان کو نہیں معلوم کیا کریں گے. اس دنیا کا دستور ہے, ہندوستان کا لاء ہے, ہندوستان کا قانون ہے کہ مسائلوں کو ہمارے علماء حل کریں گے. تو ہم اپنے جھگڑے, اپنے معاملات کس کے پاس لے کے جائیں گے صاحب؟ انشاءاللہ علماء کے پاس. اور ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے کنوج کے اندر کہ وہ کمیٹی کے پاس جا کر اپنے مسئلے, اپنے جھگڑے سلجھائے, اور وہ کمیٹی بھی جائے, اگر کہیں جھگڑا ہو جائے, کہیں لڑائی ہو جائے, کہیں کوئی معاملہ ہو جائے, تو وہ علماء جا کے ان کو حل کروائیں. میرے بھائیوں, اگر آپ نے یہ نہیں کیا, اگر آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو پھر آگے پریشانیاں آئیں گی, آگے تکلیفیں آئیں گی. پھر آپ کہیں گے کہ ہمارا کوئی وہ نہیں, ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں, ہمارا کوئی کرنے والا نہیں. مسلمانوں, آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو آگے آنا پڑے گا, آپ کو اپنا نمائندہ انتخاب کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا قائد انتخاب کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا لیڈر منتخب کرنا پڑے گا. مسلمانوں, جب جا کے ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر آسانی ہوگی, دنیا کے اندر ہمیں چلنا آسان ہوگا. میرے بھائیوں, آپ سب حضرات آج یہاں دین کی نسبت پر, اعلاء کلمت اللہ کی بنیاد پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. مسلمانوں, اگر ہم نے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا, دین کو پوری زندگی میں اپنے زندگیوں میں لے آئے, اس کے مطابق زندگی اپنے گزاری, اس کے مطابق ہم نے مسئلے حل کرائے, تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بھی ٹھیک ہوگی, ہماری آخرت بھی صحیح ہوگی, اور ہمارے دنیا کے مسائل بھی صحیح ہوں گے. میرے بھائیوں, آج جو یہ حالات بنے ہیں, جو یہ معاملات بنے ہیں, یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج ہم نے نیکیاں کرنا چھوڑ دی, گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, معصیت پہ معصیت کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر ایسے حکمران ظالم مسلط کر دیے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اعمالکم و امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر تمہارے بادشاہ مسلط ہوں گے. آج اگر ہمارے اعمال صحیح ہو گئے, اگر ہمارے معاملات صحیح ہو گئے, تو مسلمانوں بادشاہ نیک ہوں گے, بادشاہت صحیح ہوگی, دیندار بادشاہ مسلط کیے جائیں گے, دیندار بادشاہ بنائے جائیں گے. تو میرے بھائیوں, انشاءاللہ وعدہ کرو کہ ہمارے اعمال درست کریں گے, ہمارے معاملات صحیح کریں گے, ہمارے جھگڑے ختم کریں گے, سود بیاج ختم کریں گے, آپس میں نا اتفاقی ختم کریں گے, ہم آپس میں مل جل کے رہیں گے. اور اللہ نے بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ, آپس میں جھگڑو مت, آپس میں لڑو مت, آپس میں اختلاف مت کرو. مسلمانوں, اگر ایک گھر میں 2 بھائی بھی ہوں اور اگر وہ جھگڑ کے لڑ کے رہیں, کیوں صاحب اس کا گھر سکون میں رہے گا؟ کیوں صاحب رہے گا؟ جب پھر مسلمان ہونے کے بعد ایک گاؤں میں, ایک بستی میں کوئی ادھر جا رہی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے, تم ادھر مت پڑھ لینا, تم ادھر نماز مت پڑھ لینا, تم ایسے کیوں کر رہا ہو, تم ایسے کیوں کر رہا ہو. مسلمانوں, یہ وہ مسئلے ہیں
جس کا قیامت میں کوئی پوچھنے والا نہیں. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ نماز کا پوچھے گا, روزے کا پوچھے گا, زکوٰۃ کا پوچھے گا, حج کا پوچھے گا. یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے فاتحہ کیسے پڑھی, تم نے کدھر منہ کیا, تم نے ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھائے, تم نے یہ کیا وہ کیا. یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. یہ پوچھے گا نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, حج کے بارے میں. مسلمانوں, جب اس چیز کا قیامت کے دن ہمارا حساب ہی نہیں ہوگا اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اندر لڑیں اور آپس میں اختلاف کریں. مسلمانوں, اس امت کو اللہ کے رسول نے بڑی محنت سے بنایا ہے, بڑی قربانیوں سے سینچا ہے. اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آتے ہیں, تکلیفیں پہنچاتے ہیں. کفار مکہ آپ کو ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ بد دعا کیجئے, ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں. لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا. یہ ایمان نہیں لاتے, کوئی بات نہیں, ان کے بعد کی نسلیں ایمان لائیں گے. مسلمانوں, اللہ کے رسول نے اس امت کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں, اس امت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اور یہ امت کہیں وہ کافر, کہیں یہ کافر, کہیں یہ فلانا, کہیں یہ فلانا. مسلمانوں, یہ کافر بنانا چھوڑ دو, ایمان والا بناؤ, اسلام والا بناؤ, اسلام کی دعوت دو, ایمان کی دعوت دو. آج ہم نے غیروں کو اسلام کی, ایمان کی دعوت دینا چھوڑ دی تو انہوں نے یہ سمجھ کہ مسلمان تو یہ ہیں کہ جب آپس میں لڑے مرے جاتے ہیں تو یہ کیا اسلام کی بات کریں گے. مسلمانوں, آج اسلام سے وہ دوریاں بنائے ہوئے ہیں, آج اسلام سے نفرت کرتے ہیں. ہمارے بدعمالیوں کی نتیجہ ہے, ہمارے اخلاق خراب ہونے کی وجہ سے. مسلمانوں, اسلام نے تو غیروں پر رحم کرنا سکھایا ہے, ہندوؤں پر رحم کرنا سکھایا ہے. ہندوؤں کو بھی اسلام میں تکلیف نہیں دی. میرے بھائیوں, غیر مذہب کا بھی ہو کوئی بات نہیں, اس کو اسلام کی دعوت دو, اسلام کے اخلاق پیش کرو, کردار پیش کرو اسلام کا, تاکہ وہ اسلام سے محبت کرنے لگے, اسلام کے قریب آ جائے. ہمارے معاملات, ہمارے بد اخلاقیوں سے آج غیر لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں, اسلام سے دوریاں بنائے رکھتے ہیں, اسلام کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں. مسلمانوں, جس دن آپ اسلام پر عمل کرنے لگو گے, خدا کی قسم وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگیں گے, اسلام پر عمل کرنے چلیں گے, اسلام پر عمل والے ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, آپ اور ہم آج انشاءاللہ اس مجمع میں, اس جگہ پر یہ سننے نہیں آئے کہ کون کتنی اچھی تقریر کرے گا, کون لچھے دار تقریر کرے گا, کون کیا کرے گا. مسلمانوں, آج ہم اپنی زندگیاں بدلنے آئے. تو صاحب کیا کرنے آئے؟ اپنی زندگیاں بدلیں گے انشاءاللہ. آج سے ہم اپنے حالات بدل لیں گے, اپنے گھر کی زندگیاں بدلیں گے, اپنے معاملات بدلیں گے. تو صاحب بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سنے زد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.